بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے اہم اور سب سے بڑی بات پر بہت ہی عظیم ہستیوں کی گواہی پیش کی۔ سب سے بڑی اور سب سے عظیم حقیقت کیا ہے کہ اکیلا اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ توحید سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز ہے جو بندے کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس سے توحید کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اسی پر اس کی موت آئے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھیجے، سب کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی توحید کی طرف بلانا تھا اور شرک سے لوگوں کو روکنا اور اس سے منع کرنا تھا۔ اسی توحید کے لیے انہوں نے ہر قسم کی تکلیفیں جھیلی، ہر قسم کی قربانیاں دیں، ہر قسم کی پریشانیاں سہیں، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن توحید سے دستبرداری اختیار نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے، آپ کی مکی زندگی اور مدنی زندگی، آپ کے یعنی قد و کاوش، آپ کی کوشش کس مرکزی نقطے کے تحت اس کے ارد گرد گھومتی رہی، وہ توحید کی اقامت، توحید کو بیان کرنا اور اس کی مخالف چیزوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص توحید کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے شرک سے بچتے ہوئے، اس کے اگرچہ گناہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور اگر ساری نیکیاں کر کے آتا ہے ساتھ میں شرک بھی کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے گا، سب مٹی میں مل جائیں گی اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دی ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ توحید سب سے بڑی، سب سے عظیم نعمت ہے جو ہمیں میسر ہوئی ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا اور اس کو سنبھال کر رکھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اسی توحید کو اپنائیں، اختیار کرے، اسی پر جیے، اسی پر مرے، اور اپنے حلقے میں اپنے متعلقین کو اور دوسروں کو اسی کی تلقین کرے، اس کی اہمیت کو بیان کرے۔ اس نعمت کو سنبھالنا، اس کی قدر کرنا ہماری سب سے بڑی اور اولین ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس توحید کو، اس عقیدے کو نہیں سمجھا، اللہ کی تنہا عبادت و بندگی نہیں کی اور اس توحید میں ہمارے خلل آ گیا تو ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا بیان بھرا ہوا ہے، اور اس کے بیان کے لیے ایک دو درس کافی نہیں ہے۔ بہرحال صرف اشارہ میں نے کیا ہے۔ ہمیں اس اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس توحید کو سمجھ کر اور اس پر کھلے دل کے ساتھ جو ہے ایمان رکھتے ہوئے اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سنبھال کر رکھنے کی، اس کی قدر کرنے کی اور اس کی اہمیت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔